بسم اللہ الرحمن الرحیم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جاء السلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج کا ہمارا درس جو ہے سورہ النحل. نحل کے معنی ہوتے ہیں شہد کی مکھی. تو اسی سورہ میں 68-69 پر 2 آیتوں میں شہد کے بارے میں باتیں پیش کی گئی ہیں. اس وجہ سے اس کا نام نحل رکھا گیا. اور ابن عباس سے مروی ہے کہ یہ سورہ نحل جو ہے اس کی آخری 3 آیتیں اور پوری سورہ مکی ہے، لیکن آخری 3 آیتیں عاقبو یہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد نازل ہوئی ہیں. تو ایسا ہوتا ہے کہ کچھ آیتیں مکی کچھ آیتیں مدنی، کیونکہ مکہ میں لکڑی اٹھانا سزا ایسی کا حکم نہیں ہوا نازل ہوا تھا، بلکہ صبر سے کام ہے. تو وہ 3 آیتیں جب پڑھیں گے تو ایسی آیتیں وہ مدنی ہیں. تو سنیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. أتى أمر الله، اللہ کا فیصلہ آ چکا. ذلت مت کرو، جلدی مت کرو. پاک ہے وہ اللہ، بہت بلند ہے تعالی ان باتوں سے جو شریک کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں ان باتوں سے. بروایت ابن عباس سورہ قمر کی پہلی آیت اقتربت الساعة وانشق القمر، قیامت آ چکی، سورج کٹ چکا. یہ آیت نازل. تو مشرکین نے چند دن کے بعد آپس میں کہنا شروع کیا یہ قیامت آئی نہیں، کب آئے گی؟ رسول اللہ علیہ وسلم بول دیا اللہ کا کلام ہے. تو پھر سورہ انبیاء کی پہلی آیت اقترب للناس حسابهم، لوگوں کا حساب قریب آ چکا.
پھر خاموش رہے. پھر بولنے لگے کہ یہ تو وہ تو کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک کچھ نہیں آیا حساب کتاب. تو خود گئے بطور استہزاء کے مذاق اڑانے میں. اور بولے کہ محمد کہاں ہے وہ عذاب؟ آپ بول رہے تھے نا قریب آ گیا, کدھر ہے؟ اب یہ آیت نازل ہوئی, اتا امر اللہ. اتا امر اللہ. ابھی ابن عباس کی روایت ہی چل رہی ہے. کیا مطلب اتا امر اللہ؟ فیصلہ آ چکا. تو کہتے ابن عباس اس سے مسلمان مومنین متاثر ہوئے, اس لیے کہ آ چکا. اب ہو سکتا ہے صبح صبح ہمیں مکہ چھوڑنا پڑے, بستی الٹ پلٹ ہو جائے تو پریشان سے رہے. تو دوسرا فقرہ نازل ہوا, فلا تستعجلوا. عجلت مت مچاؤ, جلدی مت کرو. کتاب کس سے؟ مشرکین سے. نبی وحی الہی سے ڈرا رہا ہے کہ حساب کتاب ہوگا, عذاب ہوگا. تم مذاق اڑا رہے ہو کہ آ چکا عطا, مگر کب آئے گا؟ جلدی مت کرو. بروایت ابن عباس ختم ہو چکی. اب میرے ساتھ میں رہیے انشاءاللہ 1 گھنٹے تک کے لیے, تاکہ علمی تحقیقی فقہی حدیث تجوید یہ ایسے علم سے آپ آشنا ہو جائیں کہ علم و عمل اور اصل اس کا پیغام دوسروں تک پہنچانے میں آپ کا ساتھ رہے, ہمیشہ امید و معاون رہے. تو غور سے سنیے. اتا امر اللہ, کیا مطلب اتا کا؟ اتا ماضی کا صیغہ ہے, آ چکا. لیکن فلا تستعجلوا بتلا رہا ہے کہ آ چکا نہیں, جلدی مت کرو, آئے گا. تو 2 باتوں کو ذہن میں رکھیے. کلام پاک میں اسلوب کلام اللہ تبارک تعالیٰ جب فرماتے ہیں, وعدہ کرتے ہیں سزا کا یا جزا کا, تو اس کو ماضی کا صیغہ استعمال فرماتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا اس پر اختیار ہے, قدرت کاملہ ہے. بندہ نہیں کہہ سکتا. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے کہ آئے گا, نہیں, اس کے اختیار میں ہے, وہ آئے گا, ضرور آئے گا. اس لیے آتا, آیا, آ چکا. لیکن ہم بے بس اور بے کس بندے. آپ روزے سے ہو, کوئی پوچھے آپ روزے سے؟ جی ہاں روزے سے ہو. نہیں, انشاءاللہ. حالانکہ آپ روزے سے ہیں, مگر ہم اس روزے پر قدرت نہیں رکھتے. ہم قادر نہیں کہ مغرب تک پہنچے. کیا جواب دینا چاہے؟ انشاءاللہ. یہ ہے فرق. دوسری بات, ہر معاملے میں کیا بیگم ناراض ہو جائے گی؟ ساتھ میں بیگم ہے, کسی نے پوچھا کہ آپ کی بیگم ہے, تو بولے ہاں انشاءاللہ. ناراضی کا سوال ہی نہیں ہے, اس لیے کہ کب تک رہے گی بیگم؟ انشاءاللہ. اچھا, دوسری بات جو یہاں ہے, جب ماضی کا صیغہ استعمال ہوتا ہے تو اس کو نوٹ کر لیں. مطلب یقین اور قریب کا تصور پیش کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ایسا نہیں ہے, بلکہ کیا؟ یقین. عطا امر اللہ, آ کر رہے ہیں. اب اس کو مومنین ہی سمجھ سکتے ہیں. تو عطا امر اللہ. امر اللہ نے کیا؟ اللہ کا حکم, اللہ کا فیصلہ نافذ کرنے کا. تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے اللہ کا امر, کیا ہوتا ہے اللہ کا فیصلہ؟ سنیے, سورہ اعراف میں 54 آیت کو نوٹ کر لیں. دیکھیے کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ. الا, آگاہ ہو جاؤ, سنو, لہ الخلق ولہ الامر. 2 چیزیں, امر اللہ اور خلق یعنی تخلیق. تو کسی کا پیدا کرنا, اور امر فیصلے نافذ کرنا کس کا حق ہے؟ اللہ کا. اور کسی کا حق نہیں. آج کل تو بنا رہے ہیں, کیا روبوٹ کہتے ہیں, جی نہیں بنا سکتے. اتنا بھی جو بنا رہے ہیں نا, اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے پرزے استعمال کر رہے ہیں. تو تکلیف کس کا حق ہے؟ اللہ کا. قیامت میں پوچھے گا کہ یہ کیا کر رہے تھے. تو
اسی طرح فیصلے صادر کرنا، اب تم نبیوں سے پوچھتے ہو، لیکن بات یہ نبیوں سے پوچھتے ہو کہ کب آئے گا فیصلہ، یہ حق کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اچھا، اب یہاں پر جو حکمران، وزراء، حکما جو فیصلے صادر کرتے ہیں، یہ ان کو یہ اختیار نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے تحت یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو پہنچاتے ہیں۔ فیصلہ کیسے کریں گے ہم؟ ہمارا کیا حق ہوتا ہے؟ ہم فتویٰ کیسے دیں گے؟ آپ پوچھتے ہیں کیا کرنا چاہیے، تو ہم اللہ کا، اس کے رسول کا پیغام آپ تک پہنچاتے ہیں، اس کا نام رکھ لیا لوگوں نے فتویٰ یا فیصلہ، تو فیصلے کا حق کس ہے؟ فلا تستعجلوا، جلدی مت کرو۔ اب سنیے، سبحانہ، یعنی کون؟ ہو یعنی اللہ، سبحان یعنی پاک، منزہ، تو منزہ کو تو ہم نہیں سمجھ سکتے سارے، تو آسان اردو میں پاک۔ ہر فرد تسبیح پڑھتا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم پڑھتا ہے نا، اور ہر فرد جانتا ہے کہ یہ تسبیح ایسی کاریگر ہے فضائل میں کہ سمندر جیسے جھاگ بھی ہوں گے تو گناہ معاف ہو جائیں گے، مگر کبھی سوچا کہ کیوں؟ کیا اس تصور سے ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، سبحان اللہ؟ سنیے، سبحان پاک ہے، کس میں پاک ہے؟ اس کی ذات میں پاک ہے، صفات میں پاک ہے، افعال میں پاک ہے۔ اب ذرا تصور کریں جب پڑھیں گے سبحان اللہ، دیکھو دلائل سے نوٹ کر لیں، ذات کیسی پاک؟ احد، صمد، لم یلد ولم یولد، ذات میں یکتا ہے، سورہ اخلاص پڑھتے ہیں نا، ولم یکن لہ کفوا احد، ہے سبحان، یہ اس کی شرح ہے پوری، سبحان۔ تو جب آپ کہتے ہیں سبحان اللہ، اتنی ساری باتیں کہے جاتے ہیں، کیسے ثواب ملتا ہے؟ تصور رکھیں۔ مگر یہ تو ایک شک ہوئی، دوسری صفات میں سورہ اسراء 110 نمبر آیت ہے، 110 نمبر، قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اس کے اچھے اچھے نام ہیں، یہ صفات میں وہ پاک ہے۔ کوئی بھی صفات دیجئے، یا ستار، یا غفار، ستار ہے پردہ پوشی کرنے والے، مغفرت کرنے والے، یا محیی، یا یحیی، ہے کوئی ایسا؟ کوئی زندہ کر سکتا ہے؟ کوئی پردہ پوشی کر سکتا ہے؟ اگر ہم کرتے ہیں تو اس کے پیغام کو پہنچاتے ہیں۔ کوئی رزق دے سکتا ہے؟ تو یہ صفات میں، افعال میں، اب سوچیں گے افعال میں کیسے؟ سورہ بروج 29 نمبر 29 دیکھیے، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ، ہے فعال، جو کچھ بھی کرتا ہے وہ جو چاہتا ہے، وہ پاک، تو اس لیے وہ پاک ہے۔ یہ نہیں کہنا کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا، لڑکا کیوں دیا، لڑکی کیوں دی، لڑکیاں کیوں دی، فعال لما یرید، وہ جو چاہتا ہے۔ کہنے کا مطلب کیا تھا؟ سبحان اللہ۔ اب اس تصور سے پڑھیں گے تو نیکیاں جتنی بھی ملے اتنی کم ہیں۔ تو یہ تو بتاتے ہیں کہ سمندر کے جھاگ کے برابر، مگر یہ نہیں بتاتے کہ اس میں کیا مطلب، اس کا، اس کے معنی کیا، کیوں اتنا بڑا اجر ملتا ہے۔ تو اب اس تصور سے پڑھیں، سبحان اللہ، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم۔ وہ تعالی یعنی کیا؟ برتر، اما یشرکون، شرک کرتے ہیں، ذات میں شرک، صفات میں شرک، افعال میں شرک ہے۔ کیوں بلند و برتر ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے تخلیق کی، کیا یہ پیدا کرتے ہیں؟ کیا اللہ کو ضرورت تھی کہ عذاب؟ اللہ تعالیٰ نے خود پتلا بنایا اور روح پھونک دی، کسی کو شریک کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے کن فیکون، صفات، رزق دینے والا، عالم الغیب، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہم نے تمہیں پیدا کیا، تمہاری ہر چیز کو ہم جانتے ہیں۔ افعال، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، لیکن ہم یعنی انسان لکنود،
ذات میں شریک کر لیا. کس کو؟ تو انگار. تو عیسیٰ ابن مریم. صفات میں شروع کیا تو عالم الغیب جی انبیاء روزی دینے والے اپنے اپنے شیخ یا کیا اولیاء، اور افعال میں بھی کہ ہم ان کی نظر نہیں کریں گے تو ہمارے خلاف کچھ کریں گے. تو یاد کر یہ نوٹ کر لیں، اس پیغام کو پہنچائیں. ذات میں، صفات میں، افعال میں سبحان اسی کا حق ہے. اب سنیں دوسری آیت. جب وہ ایسا ہے تو دیکھیے ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. ينزل الملائكة اتارتا ہے، نازل کرتا ہے فرشتوں کو، بالروح روح کو لے کر، اس کے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے. کیا کہو اے نبی، انذروا ڈراؤ، انہ لا الہ الا انا، کوئی معبود نہیں مگر میں. فتقون یعنی فتقونی، کیا رسم عثمانی یا تھی یہاں پر، مجھ سے ڈرو. بچپن میں پڑھتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ پڑھتے ہیں نا. یہ میں اس لیے یاد کر رہا ہوں تاکہ سمجھے. پہلے ایمان کس پر؟ اللہ پر. دوسرا کس پر؟ فرشتے، ہے نا. کیوں؟ ينزل الملائکۃ، تو آمنت باللہ و ملائکتہ، پھر کس کا؟ پھر کتبی، پھر رسولی، پھر وہ یوم الآخر. پڑھتے ہیں بچپن میں، سمجھتے ہیں بچپن میں. یہ بھی غنیمت ہے. تو فرشتے کون ہیں؟ یہ فرشتے کہ دوسرے درجے پر ایمان ان کا دوسرا. کیا بات ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا. نور سے پیدا جب کیا ہے تو یہ اللہ کا یعنی قرب ہے، اللہ کے قریب رہتے ہیں. سورہ انبیاء میں عباد مکرمون باعزت ہے نا، باعزت. اچھا، اور سنیے تحریم میں 6 نمبر آیت پر لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. ان میں کوئی شہوت نہیں، ان کا کام جو حکم دیا جائے اس کو اپنائیں. تو یہ نور سے مخلوق بنی ہے، اور انسان بھی مخلوق اللہ کی. تو ان کو مناسبت ہے نور سے، اللہ نے انہیں بنایا، اور مناسبت ہے مخلوق ہے، لہذا یہی واسطہ ہے مخلوق کے اور اللہ کے درمیان باتوں کو پہنچانے کا. اس نقطے کو سمجھ جائیے، ورنہ براہ راست ہم اللہ سے ہم کلام کیسے احکام پہنچے. تو اس وجہ سے آمنت باللہ و ملائکتہ. اب کیا لے کر بھیجتے ہیں؟ روح کو لے کر بھیجتے ہیں. روح کا مطلب کیا؟ آج لکھ لیجیے. ایک روح تو سورہ حجر میں 29 آیت پر، اس کو پہلے یادہ کرتے ہیں. کچھ حضرات نہیں ہوں گے درس میں. کیا ہے وہ روح؟ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں آدم کا پتلا بناؤں، جب وہ ٹھیک ٹھاک ہو جائے آدم بننے کے قابل. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، ہے نا، اس میں اپنی روح. ایک تو یہ روح ہے. یہ تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے پھونکی. اب کون پھونکتا ہے؟ فرشتے، ہے نا. تو یہ روح کون لے کر آتا ہے؟ يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ. مریم کے پاس کون گئے تھے؟ جبرائیل. اب وہ تو مریم تھی کہ انہیں محسوس ہوا. تو بولے کون؟ تو بولے میں بشارت لڑکے کی. بولے میں نے تو کسی کو چھوئی ہی نہیں، کسی مرد کو. آپ جانتے ہیں؟ کہاں سے جانیں گے؟ اب فرشتہ آتا ہے اس خاتون کے پاس، ڈاکٹر کہتا ہے کہ امید سے ہیں. کب آتا ہے؟ 120 دن کے بعد.
پوچھتا ہے اللہ کیا لکھوں, یہ لکھو, عمر لکھو, حدیث صحیح. ثم ينفخ فيه ہے. کسی خاتون کو پتا ہے, کسی حاملہ خاتون کو اگر اسے پتا ہو تو سفید چادروں سے روم کو سجا دے, خوشگوار فضا ہموار کر دے, مگر نہیں, میاں سے کہتے کہ ملا جی کے پاس ایک تعویذ لے کر آئیے. جی امید سے ڈاکٹر نے کہا ہے. کیوں؟ قرآن سے پوری تعویذ کیا ہے, کس چیز کی؟ فرشتہ آنے والا ہے, فرشتہ اس گھر میں. کون سا؟ جو نور سے بنا ہے. بتائیے, تیار رہیے. کب آتا ہے؟ وہ سوئی ہوتی ہے, غسل کر رہی ہوتی ہے, وہ تو کبھی بھی آ سکتا ہے. کھانا کھا رہی ہے, کبھی بھی آتا ہے, پھونک کر چلا جاتا ہے. اللہ, کاش کی خواتین کو معلوم ہو کہ نور والا فرشتہ آ کر روح پھونک کر گیا ہے, اسے کسی تعویذ کی ضرورت نہیں. تو پھر کس کی ضرورت ہے؟ اگلی آیت میں وضاحت ہوگی, تو سنیے. روح, تو یہ روح ہوئی. اس کی عظمت کیا ہے اس روح کی, تاکہ دوسری روح سمجھ میں آئے. کیونکہ دو روحوں میں تناسب بتلا رہا ہوں کہ یہ روح جب جسم میں ہوتی ہے تو جان, زندگی. یہ روح نکل جائے تو جثہ, پتلا. ٹھیک ہے, تو اس کی اہمیت ہوئی نا. تو اس کی اہمیت ہوئی تو کون پھونکے گا؟ نور, نور کی نہیں. تو دوسری روح کون سی؟ ملائکۃ بالروح, سورہ شورا آیت نمبر 5-2. وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنْ رُوحِنَا, وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. دیکھیے روح, اے نبی. روح تو یہ کون سی روح؟ یہ بھی روح, وہ بھی روح, یہ بھی فرشتے لے کر آتے ہیں. یہ کون سی روح؟ اوحینا الیک روحا من امرنا, وحی الہی. غار حرا میں آئے تھے جبریل, تو کیا لے کر آئے تھے؟ روح. اس کا نام کیا؟ روح. اب وحی الہی, لیکن نام کیا دیا اللہ نے؟ روح. اب دیکھیے بالروح, یہ کون سی روح ہے یہاں؟ وحی الہی. من امرہ, اللہ کے حکم سے. تو وحی الہی کون لے کر آتا ہے؟ چاہے جو بھی پیغمبر, کون لے کر آتا تھا؟ فرشتے. اب ان دو میں تھوڑی مناسبت. کیا بات ہے؟ مناسبت کیا ہے؟ کہ وہ روح جو ہے جب جسم میں آئی تھی, جسم کس سے بنا تھا؟ مٹی سے. ٹھیک ہے نا, پتلا بن گیا. اور یہ اس میں روح کس نے پھونکی؟ اللہ نے. ٹھیک ہے, تو دو چیزیں ہوئی. مٹی زمین پر سے اٹھائی تھی, ظاہری زمین سے. ٹھیک ہے, اب جسم کو بھی نشو نما کرنا ہے, اس کے لیے مقویات چاہیے, وٹامن چاہیے, تو زمین سے میرے پیدا کیا, اللہ پیدا کیا. لیکن روح کا کیا ہوگا؟ اس روح کو پاکیزہ رکھنا ہے, اس لیے دوسری روح, اس کا نام بھی روح. دیکھیے, جسم کو زندگی دینے کے لیے روح, لیکن آپ اس دنیا میں آئے تو اس روح کو ترقی دینے کے لیے, پاکیزگی کے لیے کیا روح. تو مناسبت ہوئی, دونوں لے کر آتے ہیں کون؟ اب تیسری روح. اب آپ پوچھیں گے کہ ابھی تو دو ہوئی, اب تیسری کیوں؟ تو ذرا قانون لکھ لیجیے. آپ تفسیر پڑھیں گے, حدیث پڑھیں, فقہ پڑھیں, تو آپ کو ملے گا کہ حصر نہیں ہے. اب کیا سمجھے عوام حصر کیا ہے؟ تو یہ سمجھیے, جب بھی آپ پڑھیں گے نا تفسیر میں, تو یہ سمجھ جائیے. میں نے کیا کہا کہ دو روح میں مناسبت ہے. اب کہہ رہا ہوں کہ تیسری روح بھی ہے. تو میں نے یوں کہا تھا کہ یہی دو روح ہیں, نہیں کہا تھا نا. اس کو کہتے ہیں حصر, یعنی میں نے اس کو مقید نہیں کیا تھا کہ دو ہی روح ہیں. اس دو روحوں کا تناسب بتلایا. مسائل آپ کے سمجھ میں آئے. یہ فتوی والے زیادہ اس پر حجت دلیل پیش کرتے ہیں کہ وہ حصر نہیں ہے, اس میں یہ بھی جائز ہے, اس میں حصر نہیں ہے, یعنی مقید نہیں ہے, اس میں چھٹا بھی جائز ہے. برابر اس وقت آپ سمجھیں گے, یہ بات اگر ذہن میں رہے. تو تیسری روح کون سی؟ اللہ نے نام دیا. اور میں جو بات کرتا ہوں قرآن سے, سورہ شعراء 193, روح کا ذکر ہے. کس کا؟ دوسری روح کا.
تنزیل رب العالمین، یعنی کیا کہ قرآن شریف کہاں سے اتارا جا گیا؟ رب العالمین. پھر فرماتے نزل بہ الروح الامین، اس کو لے کر کون اترے بتائیے؟ روح الامین جبرائیل. تو یہ بھی روح، تو تین رہی ہوئی. یہ بھی انه لقول رسول کریم مطاع ثم امین عند ذی العرش ذی قوت. یہ کیسی روح ہے؟ شیطان کو آپ جان چکے ہیں نا، آسمان دنیا کا اقتدار دیا گیا تھا. یہ جبرائیل امین کون ہے؟ عند ذی العرش، عرش پر انہیں اقتدار دیا گیا. مطاع، فرشتے ان کی سنتے تھے. ثم امین، ایسے روح کو وحی الہی بھیجنے کا کام سونپا گیا. اللہ ذرا سنیے تو، روح ہے جسم میں، اس کی زندگی کے لیے روح کو لے کر آیا. روح تو جس کے پاس لے کر آئے وہ افضل الخلق، جس تک پہنچائی گئی کیا ہے؟ من یشاء من عباد. تو کس تک پہنچے؟ ہم تک پہنچے. کیا فرماتے دیکھیے، من یشاء من عبادی. کیا مطلب عبادی کا؟ ہم اپنی قدر ہی نہیں جانتے. کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ من یشاء من عبادی. کون ہے یہ عباد؟ کتنا پیارا لفظ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل لعبادی. یہ پیارے لوگ ہیں، مگر آپ کیسے سمجھیں؟ دیکھیں میں سمجھاتا ہوں تناسب سے. عبد کی جمع عباد، عبد کی جمع عباد، اور عبد یعنی بندہ، عباد یعنی بندے. عبد کی جمع عبید. اس کو لکھ لیں کیا؟ عباد اور عبید. اب ہم پیارے کیسے ہوئے اور دوسرے پیارے نہیں ہوئے؟ قرآن ہے، کلام پاک ہے. سنیے دیکھیے، من یشاء من عبادی. اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں سورہ فرقان میں 63 سے 73 تک جائیے. وعباد الرحمن، اللہ کے پیارے بندے. الذین یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر سنجیدگی سے چلتے ہیں. آخر تک وہ عباد الرحمن، وہ عباد الرحمن. تو پیارے بندوں کا ذکر ہوا. اب سنیے سورہ قاف میں جائیے 29 پر، آل عمران میں جائے 182 میں جائیے. کئی آیتیں ہیں. کیا ملے گا؟ سنیے، وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ. کیا ملے گا؟ ظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ وَأَنَّهُ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ. سنیے فرق، جہاں ظلم کا ذکر ہے وہاں عبید، جہاں رحمت کا ذکر ہے وہاں عباد. میرے پیارے بندوں سے کہو تو عباد. کیا ابھی ہم نے سوچا؟ انفال میں جائے 51 میں بھی کئی آیات آپ کو ملیں گے. اب جب آپ پڑھیں گے تو ذرا چونک جائیں کہ ابھی کس کے لیے کہا گیا. اچھا میں اس آیت کی شرح نہیں کر رہا ہوں کہ ظلام، چونکہ یہاں صرف عباد کا تناسب بتلا رہا ہوں. تو عباد یعنی کون؟ پیارے بندے. تو ہم کون؟ پیارے بندے. اللہ تعالیٰ ہمیں عباد میں شامل کرے، دنیا میں جان کنی کے وقت، برزخ میں، پل صراط کے وقت. مگر ذرا سنیے، یہ عباد پیارے بندے کہہ دو اے نبی. کیا کہہ دو؟ ذرا سنیے، ان انذروا، ڈراؤ. کیا ڈراؤ؟ انہ لا الہ الا انا فاتقون، یعنی فاتقونی. پیغام آیا، پیغام نہیں آیا، روح آئی. کیا آئی؟ روح. کیا روح ہے؟ کلام پاک پورا پیغام ہے. سب کلام پاک پڑھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں،
مگر اس پیغام کی روح یہ ہے، کیا ہے؟ اے پیارے بندو، اللہ فرماتے ہیں کہہ دو میرے پیارے بندوں سے لا الہ الا انا۔ نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، لیکن لا الہ اللہ کو یک تسلیم نہیں کرتے، بتائیے وہ پیغام کام آئے گا؟ قرآن پڑھنا کام آئے گا؟ نمازیں کام آئیں گی؟ کیونکہ یہ اس کی روح ہے، ہر ایک چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے۔ مشرکین مکہ مانتے تھے رب کو، خالق بھی مانتے تھے، رازق بھی مانتے، سب مانتے، مگر اس پر ان کا عقیدہ تھا لا الہ نہیں تھا۔ تو لا الہ کے دو پہلو ہیں، کتنے؟ ایک تو ظاہری، ایک تو باطنی۔ اب تو آپ سمجھ لیں گے انسان کی بھی دو پہلو ہیں، ایک جسم ہے ایک روح ہے، تو ہر چیز کے دو پہلو ہیں۔ آپ کپڑا پہنے اس کے بھی دو پہلو ہیں، ایک ظاہری ماشاءاللہ کیا شاندار لباس ہے، اس کی روح کیا ہے، حلال کا ہے یا حرام کا ہے؟ ہوا جی، بہت خوبصورت آدمی ہے صاحب ماشاءاللہ، مگر دو پہلو ہیں، خوبصورت تو ہے مگر اندر اعمال کیا ہے؟ لا الہ والا ہے یا شرک والا ہے؟ دیکھیے تو اب اس کے دو پہلو کون سے؟ پہلا پہلو سنیے، لا الہ الا اللہ، یعنی کلمہ پڑھ رہا ہوں کہ یہ کہو لا الہ الا انا وبالالہ انزل۔ اللہ تعالیٰ نے اس روح سے فرمایا جاؤ کہہ دو میرے محبوب سے، کیا کہو؟ لا الہ الا اللہ یا لا الہ الا اللہ۔ تو جبرائیل نے اسی طریقے سے آ کر فرمایا پڑھو محمد، پڑھو، کیا پڑھو؟ لا الہ الا انا وہکذا الینا وصلا۔ ہم تک ایسے پہنچا مگر صرف کاریوں تک ہی رہ گیا۔ کاری یعنی قرہ، جو ڈگریاں لیے ہیں نا، ایسا کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ قرہ پیغام نہیں پہنچاتے، یا ہو سکتا ہے کہ عباد ان کے پاس جاتے نہیں، تو کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے، مگر یہ تو ظاہری پہلو ہوا۔ تو آپ بن جائیں عباد میں، پیغام دئیے، جیسے جبرائیل لے کر آئے تھے ویسے پڑھیں۔ کیا پڑھیں گے؟ سنا سکتا ہے کوئی؟ لا الہ، ظاہر پر تو عمل کریں، کتنا ثواب ملے گا؟ عرش تک آپ کا سلسلہ جڑ جائے گا۔ یہ اولیوں کے سلسلے کی ضرورت نہیں، یہ سلسلہ عروۃ الوثقیٰ، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ تو یہ بنیاد ہے، اس پر محنت کریں۔ بہرحال یہ تو ظاہری ہوئی، اللہ تعالیٰ توفیق دے ان کو راہ کو کہ یہ پیغام پہنچائے۔ ظاہری پر بھی محنت کریں تب روحانی پر محنت ہوگی۔ کہ روحانیت کیا روحانیت؟ اب اس کی سب سے پہلے نفی، اگر کوئی مسیحی آج کل بولیں گے کرسچن ایمان لاتا ہے تو بولتے کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور کہو واشہد ان عیسیٰ عبد اللہ۔ پہلے نفی کرو، تو نفی کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح جو اسلوب اپنایا، اس روح کا لا پہلے، کیونکہ جس دل میں شرک ہے، جس دل میں لات و عزا ہے، جس دل میں فرشتوں کی بیٹیاں ان سے عقیدت مندی ہے، جس دل میں غوث خواجہ غریب نواز جس دل میں ہے، اللہ کا نور اس میں داخل نہیں ہو سکتا۔ پہلے اسے خارج کر دو، لا نکل جائے، غریب نواز نکل جائے، جی غوث پاک نکل جائے، دیوی دیوتا نکل جائے، امام علی نکل جائے، سب نکل جائے، خالی کر دو اللہ کے نور کے لیے، لا الہ الا اللہ۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں، اذان دیتے ہیں الہ نہیں، فوراً الا اللہ۔ آپ نے کیا کہا کہ نفی لا الہ، مطلب کوئی معبود نہیں تو فوراً کہو اللہ، لا الہ فوراً الا، وہاں مد نہیں ہے، وہاں الف ہی نہیں ہے تو مد کیسے ہوگا؟ تو ان کی نفی کریں گے تو اللہ دل میں داخل ہوگا، ورنہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دو جماعتیں، شیطان اور اللہ، تو سمجھ، اس پر محنت کریں، یہ بنیاد ہے۔ الا انا فاتقون۔ اچھا، اب اتنا سمجھایا جا رہا ہے
وہ پاک ہے ذات میں افعال میں. انہیں ڈراؤ فرشتے لے کر آتے ہیں میں ہی معبود ہوں. ذرا توجہ دیجیے کہ پیدا اس نے کیا, وہی روح اس نے پھونکا, روح بھی تمہارے پاس پہنچا دیا, روح کی بنیاد پہنچا دی, روح نے پہنچا دی, اور تمہیں پیدا کرنے سے پہلے, دنیا میں آنے سے پہلے, آدم کا پتلا بنانے سے پہلے اس کے لیے جو ضرورت تھی چھت کی اور فرش کی اسے بنایا. ہم کرتے ہیں نا, ہمارے لیے کیا کرتے ہیں, مکان. تو سنیے, خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون. آسمان و زمین بنایا. کیا بنایا؟ تمہارے آنے سے پہلے کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا کہ تم دنیا میں جاؤ, بسو, رہو. تو بنایا تو ہم نے. تعالی عما یشرکون. اب جب بندہ اترا تو وہ پہاڑ کی, درخت کی, دیوی کی, دیوتا کی, لات کی, عزیر کی, عزیر کی, عیسیٰ کی پرستش کرنے لگا. اچھا چلیے, اس زمین و آسمان میں ہم نے تمہیں کھانے پینے پوشاک یہ بھی ہم نے بنایا. ذرا اس پر غور کریں تو سنیے. وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. خَلَقَ الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ. جی, زمین و آسمان کو پیش کیا, اس کے بعد کہتے ہیں کہ خود اپنی نفس میں دیکھو, اس میں تمہارے جی میں پوری کائنات ہے. پھر اس کے بعد میں زمین و آسمان میں جو زمین آسمان کے درمیان جو کھانے کی چیزیں کی ہیں. تو سنیے, خلق الانسان من نطفة فاذا هو خصيم مبين. انسان کو اپنی ذات پہ غور کرو. کس سے بنا؟ من نطفة, ایک نطفے سے ہم نے پیدا کیا. جب پیدا کیا تو جھگڑ رہا ہے, جھگڑا. اب یہ کون سا مرحلہ ہے جو سورہ ہجر میں تھے؟ یہ 5واں مرحلہ آیا. جانتے ہیں نا, پہلا مرحلہ من تراب, دوسرا من تین, مٹی چکنی, تیسرا حمأ مسنون, ہے نا وہ مٹی جس میں تغیر آ گیا, بو میں اور مزاج میں رسیلا ہو گیا. سلسال کالفخار, پھر ٹھیکرا ہو گیا جیسے اینٹ جلا دی جاتی. یہ 4 مرحلے ہوئے. اور آدم کی پیدائش ہوئی روح ہوگی. اس کے بعد میں کیا؟ 5واں نطفہ. لیکن روح پھونکتے ہیں کون؟ ملائکہ. تو سنیے کہ نطفے کے بھی مراحل ہیں. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ غور کرو اپنی پیدائش میں. سورہ مومنون میں جائیے 13 نمبر آیت سے. کیا ہے؟ جعلنا النطفة فی قرار مکین. نطفہ شادی بیاہ کرتے ہیں, ان کے بس میں کچھ نہیں ہے. ہم نے رحم میں انہیں مناسب جگہ قرار دیا جہاں پر اس پرورش پانے جیسی اس کے لیے مناسب حرارت ہو. ثم خلقنا النطفة علقة, پھر اسے کیا بنایا؟ خون کا لوتھڑا. ثم خلقنا العلقة مضغة, پھر کیا بنایا؟ گوشت کی بوٹی. ثم خلقنا المضغة عظاما, پھر کیا کیا؟ ہڈی بنا دیا. ثم قسونا العظام لحما. واہ, یہ مرحلے. تو سوچو ہم نے کیسے ہے کسی کے بس کی بات کہ اس طریقے سے ایک گن سے. تو یہ اس پر ذرا سوچیں. فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ. اللہ جھگڑا لو. خصیم کی معنی کیا؟ یہاں بولتے ہیں نا ہذا خصم, یعنی اس کا مقابل دعویٰ اور مدعا علیہ. تو کیا خصم مبین؟ اور مبین بالکل وہ جھگڑالو ہے. تو جھگڑنا مطلب یہ کہ اللہ سے جھگڑا کرے. کیا مطلب اللہ سے جھگڑا کرے؟ حقیقت کو چھپائے, حقیقت کا انکار کرے, توحید کا انکار کرے, نبیوں کا انکار کرے, روح کا انکار کرے, دوسروں کو شریک کرے,
یہ ہے اللہ سے جھگڑا، یہ ہے اللہ سے جھگڑا. ورنہ فرعون نے کہا تھا کہ انا ربکم الاعلی، حقیقت کا انکار کیا. رب تو وہ نہیں تھا، وہ تو اللہ تعالیٰ کی جو گلے وغیرہ تھی اس کی حفاظت کرتا تھا. حاکم اصل میں حاکم نہیں ہے. تو یہ ہے جھگڑا، نبیوں کی مخالفت، یہ ہے جھگڑا. تو یہ کیسی باتیں کر رہا ہے، اس کے اوپر وہی نہیں آئی. وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس قسم کا کلام کوئی لا نہیں سکتا. دیکھیں ہم حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آیتوں کو ختم کرنا رہے ہیں. تو یہ جھگڑا ذرا غور سے سنیے، یہ جھگڑا اس پر. اگلی آیت آپ سوچ سکتے ہیں کہ کلام پاک جو ہے ہر وقت ہدایات نشر کرتا ہے، پیغام پہنچاتا ہے، انسان سوچ بھی نہیں سکتا. تو سنیے اب. وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ. انعام چوپائے، کیا چوپائے اس نے پیدا کیے. اب چوپائے کا مطلب کیا؟ تو سورہ انعام پوری سورہ ہے. 143 آیت میں جائیے. وَمِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ. اللہ مینڈا مینڈی بکرا بکری گائے بیل اور اونٹ ہوا. اب دیکھو کیسا جھگڑا ہو رہا ہے اللہ سے. جی خلقہا لکم، کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. گائے بیل بھی اللہ نے. لکم فیہا دفء، تمہارے لیے لباس ہے. لباس کا مطلب کیا؟ بدن پہ اوڑھو، سر پر رکھو، پیر کے نیچے چپلے بناؤ. لباس میں آیا؟ سب لباس میں. اور اللہ نے بنایا ساری دنیا میں ان کے چمڑے سے چپل بناتے ہیں، جوتا بناتے ہیں، ٹوپیاں بناتے ہیں، کپڑے بناتے ہیں اوڑھنے کے لیے، فرش کے لیے. ہے کسی کی مجال؟ اگر کوئی منع کرتا ہے کہ چمڑے سے چپل نہ بناؤ، خصیم مبین. جھگڑا ہوئے ہے کہ نہیں جھگڑا ہوئے؟ آپ کون ہوتے کہ اس کے چمڑے سے چپل مت بناؤ؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دف لباس ہے تمہارے لیے، لہذا یہ شخص کیا ہے؟ خصیم مبین. اللہ سنی آگے. وہ منافع، بہت سارے نفع ہیں. اب یہ نفع کیا ہے؟ یہ ملتزمات کافی نفع ہے. آپ چمڑے سے آپ نفع اٹھاتے ہیں بے شمار، کتنا نفع اٹھاتے ہیں. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، ہے کھاتے ہو. تو بنایا اللہ نے زمین و آسمان، انسان کو بنایا، مویشی کو بنایا، اور تم کھاؤ. تم کون ہوتے منع کرنے والے ہیں؟ خصیم مبین. تم کون ہو؟ خصیم مبین، سخت جھگڑالو ہو. اللہ کس کے ساتھ جھگڑالو ہو؟ ہمارے ساتھ نہیں، اللہ کے ساتھ. اللہ نمٹ لے گا. کون نمٹے گا؟ اللہ. ہمیں فکر کی کیا ضرورت ہے؟ تم اس سرزمین پر تمہاری پیدائش ایک نطفے سے، ان مراحل سے، اور تم اللہ کے ساتھ جھگڑ رہے ہو. کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. ساری دنیا میں اسے استعمال کیا جاتا ہے. چمڑے اگر یہ اتنی عظمت کا ہوتا تو کوئی چپل بنا سکتا تھا؟ جی کھانے کی کیا بات کرتے جی. وہ منہا تک جی اطمینان رکھیے. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ. تمہارے لیے اس میں جمال ہے، خوبصورتی. جب شام کو واپس لاتے ہو، پھر جب صبح کو چراگاہ میں چھوڑتے ہو. اب دیہاتوں میں دیکھیے کیا شان ہوتی ہے. بکریاں، گائے، بیل جب لے کر جاتا ہے، لوگوں میں لالچ ہوتی ہے کہ کاش کہ میرے پاس بھی ہوتی. ٹھیک ہے، مجھے سنیے. وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. اور تیسرا کام دیکھو، لباس، کھانا، زینت، تین ہوئے نا. باقی منافع درمیانی تو کئی منافع ہیں. اس کے گوبر سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، لیج سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، گھروں کو لیپتے ہیں، اس کا ذکر منافع. بوجھ تم دوسرے شہر تک لے جاتے ہو. کون سا بوجھ؟
تم نہیں لے جا سکتے الا بشق الانفس، بڑی مشقت سے لے جا سکتے کہ سر پر آپ بوجھ اٹھاؤ گے 30-40 کلو کا اور ان پر بٹھا دو، بیلوں کی گاڑی بنا دو، ہے نا؟ تو کیوں ایسا کیا؟ تمہارا رب بڑا بردبار اور رحم والا ہے، تمہارے لیے غذا پیدا کیا، تمہارے لیے لباس پیدا کیا، تمہارے لیے کلی اور حمالی پیدا کیا، تم اس کی پوجا کرتے ہو، کہتے ہو کھاؤ مت، چپل مت بناؤ، خصیم۔ اچھا سنیے، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون۔ خیل گھوڑے، بغال خچر، حمیر گدھے، حمار کی جمع، حمار کو جانتے ہیں، حمیر جمع، لترکبوها وزینہ، تاکہ ان پہ سوار ہو جاؤ اور زینت۔ ایک شخص گھوڑے پر سوار ہوتا ہے تو شہ سوار، جی خچر پر بھی سوار ہوتے ہیں اور گدھوں پر بھی۔ اب دیکھیے خیل کے بعد خچر کیوں؟ چونکہ خیل گھوڑا، حمیر گدھا اور بغال خچر دونوں کے ملاپ سے پیدا ہوتا ہے، تو اسے ربط رہا کس سے؟ گھوڑے سے بھی اور کس کے بیچ میں رہے، ٹھیک ہے، فساد بلاغت، تاکہ تم سوار ہو جاؤ۔ اب ذرا غور کیجیے، کھانے کے انعام تو ذکر ہوئے، اب یہاں کھانا لکھا ہوا ہے۔ اب ایک صاحب گدھا کاٹ کر گوشت بیچنے لگے، جب گرفت میں آئے تو بولے کہاں لکھا ہے قرآن میں حرام ہے؟ آپ نے کبھی قرآن پڑھا؟ یہاں لکھا ہوا تو کھانے کے لسٹ میں نہیں ہے، یہ تو سوال ہے۔ گھوڑے کی ضرورت ہے، گھوڑا جو ہے اس کی ضرورت تھی سواری کے لیے اس وقت، اس وجہ سے یہ چیز کھانے کے لیے نہیں پیدا کی۔ اب دیکھیے اشتراری حالت، اس پر بھی بڑے مسائل کھڑے ہو گئے۔ دیکھیے گدھے کی حرمت تو ہے، گدھے کی حرمت حدیث میں ہے، البتہ گھوڑے کے بارے میں اختلاف ہے۔ تو میں آپ کو بتایا ہوں، اصل یہ کہ فطرت یہ نہیں بنائے کہ کوئی گھوڑا کھائے، کھاتے ہیں لوگ گھوڑا؟ نہیں کھاتے، لیکن ایک مسئلہ یاد رکھیے کہ مجبوری بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ جنگ کے میدان میں سانپ بھی کھاتے ہیں، مگر کتنا کھاتے ہیں؟ ایک سینڈوچ بنا کے تھوڑی مقدار، چوہے بھی کھاتے ہیں، گدھا بھی مل جائے تو گھوڑے کے بارے میں حدیث شریف ہے کہ خیبر میں اس کو ذبح کر کے کھایا گیا، فتح خیبر۔ اس لیے بعض حضرات نے یہ لکھ دیا فقہاء نے، ائمہ نے، کہ یہ صرف استرار مشق کے وقت ہی کھایا جا سکتا ہے، لیکن حدیث اسماء بنت صدیق کہ مدینہ میں گھوڑا ذبح کیا گیا اور ہم نے کھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع نہیں فرمایا۔ لہٰذا گھوڑے کے بارے میں اطمینان رکھیے، کھانا نہیں چاہیے، لیکن اگر مجبوری کے تحت کسی نے ویسے بھی گھوڑا ذبح کیا ہے تو وہ حلال ہے۔ مگر یہاں اس کا کھانے میں ذکر کیوں نہیں؟ کہ وہ جانور دوسرے کاموں کے لیے ہے۔ بہرحال اتنا یاد رکھیے، اتنا کافی ہے، تاکہ آپ کتاب وغیرہ پڑھیں گے تو میں اصل میں ایسی باتیں بتاتا ہوں کہ آپ پریشان نہ ہو، کیونکہ ایک شخص لکھتا ہے، دوسری حدیث اس کے حاضر دماغ نہیں رہی تھی تو لکھ دیتا ہے کہ حرام، تو اطمینان رکھیے، لیکن گدھا حرام۔ چلیے، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور أَلَا لَهُ الْخَلْقُ ہے، وہی پیدا کرتا ہے، آپ کیسے پیدا کرو گے؟ اور وہ ایسی چیزیں پیدا کرتا ہے تم نہیں جانتے، ہم نہیں جانتے، کہاں سے جانیں گے؟ صحابہ سے خطاب ہے، صحابہ بھی نہیں جانتے۔ صحابہ کہتے تھے کہ آمنا ثم تعلمنا القرآن، کیا کہتے تھے؟ آمنا، ایمان لائے۔ اب بتائیے کہ ہم نے دیکھ لیا موبائل بن گیا، کس کی تخلیق؟ اللہ کی، کمپیوٹر بن گئے، ریل گاڑیاں بنی، پلین بنے، یہ کیا ہے؟ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور بھی ہوتا رہے گا۔ سمندر میں جائیے کتنی مخلوق ہمیں اندازہ نہیں، تو وہ ذات ایسی ہے کہ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَلَهُ الْأَمْرُ، جی اسی کا حق ہے، اسی کا حق ہے۔ تو سنیے کیا کیا چیزیں ہیں کلام پاک میں۔ اب سنیے آخری بات، وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، صحیح راستہ اللہ کے ذمے ہے۔ جب اللہ نے اتنا کچھ کیا تو صراط مستقیم بھی بتانا
اللہ کے ذمہ، اور اس نے کیا، ہم تک پہنچایا، ہمارے سامنے ہے. اچھا، وَمِنْهَا جَائِرٌ، پہلی دفعہ لفظ آیا ہے. کس کے مقابلے میں؟ قصد السبیل کے تو معنی واضح ہیں، اس میں کچھ ٹیڑھی راہیں ہیں، ہے نا ٹیڑھی راہیں، کتنی ٹیڑھی راہیں ہیں، مسیحی، بدھ مت، ہندو مت سب ہیں جی، ٹیڑھی راہیں پہلے سے چلے آتے جی. تو اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم بھیج دیا، مگر دستور کیا ہے؟ عقل بصیرت سے کام لو اور اس صراط مستقیم کو، قصد السبیل کو اختیار کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ بجبر آپ کو ہدایت نہیں دے گا. وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر چاہتا تو ساروں کو ہدایت دیتا، مگر ایسا نہیں. جائر بھی ہے، شیطان بھی ہے، اور روح ہے ربانی بھی ہے. ہوش سے کام لیں اور صحیح راستے کو اختیار کریں. دیکھو اب کیا چاہیے ہمیں، کس صراط کی ضرورت ہے، ہمارے پاس ہے. ہمارے پاس روح ہے، روح کس نے لایا؟ روح نے لایا اور ہم تک پہنچے. اب آپ کا ہمارا فرض کیا ہے؟ دیکھیے 2 محنت کریں، اختتام پر ختم کر رہا ہوں. ایک ظاہری اور ایک باطنی. ظاہری کیا کریں گے؟ آپ کے اڑوس پڑوس میں حافظ قاری دیکھ لیں، لا الہ جیسا ہے کلمات کو صحیح پڑھنے کی کوشش کریں، پھر اس کے معنی اور مفہوم اور عمل، علم و عمل اور پیغام. اصل پیغام تو اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو، دیکھیے آپ اتنے ہیں لیکن اگر آپ اس کو آگے چلائیں گے تو کتنی تعداد ہوگی، اس کا خیال رکھیے گا. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وعلی اللہ قصد السبیل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. ابھی ساتھ میں رہیے، ہماری مجلس ختم نہیں ہوئی ہے، احادیث کا درس شروع ہو رہا ہے. 1 منٹ یوٹیوب پر سننے والے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج آپ کے لیے ایسا موضوع اختیار کیا ہوں، سورہ فرقان 73 آیت. عباد الرحمن اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیہا صما وعمیانا. حدیث کا درس ہے کہ عباد الرحمن، اللہ کے نیک بندے، جب کوئی خبر سنتے ہیں تو اندھے بہرے ہو کر نہیں ٹوٹ پڑتے جی. اس میں کہی جائے کہ قرآن کی آیت ہے جی، آیت ہے تو کون سی؟ یہ حدیث ہے تو حدیث ہے نہیں، ایسا نہیں. ایک صاحب کہتے ہیں منافق کے جس نے خودکشی کیا نماز نہیں پڑھنی چاہیے، قرآن میں ہے تو قرآن میں ہے، ہمیں تحقیق کرنی چاہیے. تو ایک مسئلہ اب چل پڑا ہے، میں آپ کو حدیث لایا ہوں مسلم کی اور ابو داؤد کی اور نسائی کی، کہ تشہد میں انگلی کیسے رکھنا. اس میں دیکھیے عباد الرحمن، کبھی کوئی کہتا ہے اس بات کو بھول جائیے کہ ہمارا آدمی ہے جو کچھ بھی کہے، اور وہ دوسرا آدمی ہے حق بھی کہے تو غلط. یہ چل رہا ہے امت مسلمہ میں. کیا چل رہا ہے؟ ہماری جماعت کا آدمی کچھ بھی کہے، قرآن میں ہے حدیث میں ہے نہ ہو، دوسرا آدمی حق بات کہے تو اچھا. یہ بات اس لیے امت تتر بدتر ہو گئی. تو میں آپ کو کہوں، میں چلتا ہوں بتدریج لے کر، 10 منٹ تو ملیں گے انشاءاللہ. دیکھیے اس بات میں پورا اتفاق ہے کہ تشہد میں انگلی جو رکھی جائے تو اس کو ایسا ہلکا بنائے اور ایسے رکھی جائے. کچھ لوگ ایسا رکھتے ہیں تو اس کی کوشش، اس میں سب کا اتفاق ہے. کیسے رکھیں گے؟ جب بیٹھتے ہی ایسے رکھیں، یہ ایسے. اب آگے کا درس شروع ہوتا ہے. امام مالک فرماتے ہیں، تو پہلے فقہ سے چلوں تاکہ بات سمجھ میں آئے. یمیناً و شمالاً یحرک. کہاں؟ یمیناً و شمالاً، یمین شمال، یمین شمال. تو اب یہ کیا کرتے ہیں؟ اس طرح وہ خود بخود ہو گیا ہے. وہ شاید یمین شمال ہی کرتے ہوں گے، ہمیں تو کسی پر الزام نہیں لگانا چاہیے. بات ختم ہوئی. التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی. امام ابو حنیفہ ہے، ذرا غور سے سنیں. اشہد اللہ
لا. امام شافعی ہے اشہد ان لا الہ الا. کیا الا ہے ایمان ہونے میں حملہ ہے. اگر سنیے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ السلام علینا اشہد ان لا الہ الا اللہ اللہم صلی علی محمد. ہے نا مطلب دعا کے. یہ تو ان کے مذاہب ہوئے. طبعا ہم مذہب کی خود پورت کرنے یا نہیں بیٹھے, ہمارا ایک کام نہیں. حدیث شریف اب آپ کو ایک حدیث چل رہی ہے وائل بن حجر کی حدیث ہے. حدیث صحیح ہے, کسی نے انکار نہیں کیا, مگر الفاظ سنیے. اصل میں ایک حدیث پڑھ کے دوسروں کو غلط بتانا اس کا نام حدیث نہیں. کیا ہے وائل بن حجر کی حدیث کہ پورا ذکر ہے التحیات سے لے کر اور یشور اصبعہ یحرکھا. کیا ہے حرکت. اب حرکت دینے کا مطلب کیا؟ حرکت دینے کا مطلب کیا؟ اشہد ان لا الہ اشہد ان لا اس کا نام بھی حرکت ہے. ہوا نا. التحیات للہ اس کا نام بھی حرکت ہے. تو یہ حرکت دیتے تھے. ٹھیک ہے. اب ذرا سنیے حدیث سے کسی نے اس پر کلام نہیں کیا, مگر میں دوسری حدیث آپ کو پیش کرتا ہوں. عبداللہ بن عمر مسلم کی حدیث یشیرو. پوری حدیث نہیں نقل کر رہا ہوں. یشیرو کے معنی کیا؟ اشارہ کرنا. حرکت بھی اسی کا نام ہے. عبداللہ بن زبیر عبداللہ بن زبیر کی حدیث مسلم کی 579 یشیرو. عبداللہ بن زبیر ابو داؤد کی 989 یشیرو. ابو داؤد کی 1270 لا یحرکھا. کیا جی لا یحرکھا, حرکت نہ دے. اب کسی نے کسی کو حدیث پر کلام نہیں کیا, کیونکہ فوراً کسی حدیث کو یا دوسری کو یوں کہنا کہ سنت کے مطابق نہیں. اب میں چلتا ہوں. عباد الرحمن لم یخروا علیہا صما وعمیانا. علماء کے پاس کیوں جاتے ہیں آپ؟ میرے پاس درس قرآن کتنے برس ہو گئے, آپ امتیاز کریں, سنیے. حجر بن وائل کے حدیث وَيَدْعُو بِهَا یعنی یحرکھا وَيَدْعُو بِهَا. کیا ترجمہ کیا آپ نے سنے ہوں گے؟ انگلی سے دعا کرتے تھے. سن رہے ہیں؟ ایک معمہ ہے. کیا ہے یہ معمہ؟ سمجھتے ہیں نا. اس کا حل کیا ہوگا؟ انگلی سے دعا کرتے تھے. آپ کبھی سنے کبھی؟ کیا ترجمہ کیا؟ انگلی سے. اچھا انگلی سے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں عربوں سے سیکھو. عربی ان کے کیا اسے کہتے ہیں دودھ میں گھٹی میں ملی ہوئی ہے. تو یہ بڑا معمہ ہے. سنیے محمد صالح المنجد ترجمہ کرتے ہیں, غور سے سنیے. یدعو بها ای یدعو عند کلمات یحرک عند کلمات الدعاء. کیا ترجمہ ہوگا؟ انگلی سے دعا نہیں کرتے تھے, کلمہ دعا ہوتی تھی تو آیا سمجھ میں؟ ریسرچ تحقیق کریں. عباد الرحمن تحقیق کریں. ہمارے پاس ہے. بات واضح ہوئی؟ اچھا عثیمین شیخ بن باز چونکہ ان کے حدیث سے قریب ہے اس لیے میں نے اس کو فقہ میں نہیں رکھا. جیسے کہ شیخ نے کیا کہا یدعو بہا ہے کلمات الدعاء. دوسری بات شہادت کے وقت انگلی حرکت دینا ثابت نہیں. سنے نا آپ نے شہادت کے وقت سن رہے ہیں نا کیا مطلب؟ ہم اپنی جانب سے بغیر تحقیق کے یہاں پر تقریباً میرے خیال سے 40 برس ہوئے ہوں گے. یہاں پر لوگ آنا شروع ہوئے ہیں سعودیہ میں 40-35 سال سے.
اور یہ سوڈانی حرکت کرتے ہیں تو مسئلے کو حرم کے علماء کے پاس لے جانا چاہیے تاکہ وہ حافظ ہیں. شیخ بن باز بخاری کے مسلم کے حافظ ہیں. تو ساری بس اپنی طرف سے ایک چیز چھوڑ دی اور لوگوں کو الجھن میں ڈال دی. عالم کا مطلب کیا؟ لوگوں کی الجھنوں کو حل کرے. مفتی کا مطلب کیا؟ الجھنوں کو حل کرے، نہ کہ الجھن میں ڈال دے. الجھن میں ڈال دیا، دوسری حدیث کو پیش نہیں کیا آپ نے. تو سنیے، شہادت کے وقت میں اس کو ثابت کر کے بتاتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو قرآن میں مشغول رہے گا میں اس کو مانگنے سے زیادہ دوں گا. تو قرآن پڑھنا دعا ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بتائیے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں عرفات کے اندر نبیوں کی اور میری دعا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. چوتھا کلمہ دعا ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو جب چوتھا کلمہ دعا ہوا تو تشہد کا دعا کیوں نہیں ہوا؟ یہ بھی دعا ہوئی نا. اشہد ان لا الہ الا اللہ دعا ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اشہد ان محمد رسول اللہ دعا ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ لا الہ الا اللہ دعا ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یدعو بها عند کلمات الدعاء. اب سنیں، التحیات للہ. علمہ للہ پر کیوں؟ التحیات زبانی تحیات اللہ کے لیے، والصلوات جسمانی نماز اللہ کے لیے، والطیبات مالی اللہ کے لیے. اللہ کی تعریف ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ دعا ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ قل هو اللہ احد دعا ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ السلام علیکہ ایھا النبی اللہ سلامتی بھیج رہے ہیں، دعا ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین دعا ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ فرشتے بولتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ دعا ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اللہم صلی علی محمد دعا ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اللہ دعا ہوئی. تو آپ مختصر کر رہے ہیں. اچھا، شیخ بن باز حنفیہ نے کہا کہ لا، شافعی نے کہا الا. بن باز کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. ان سے پوچھا گیا ان حدیثیں کا، بولے ساری حدیثیں صحیح ہیں، یہ بھی کرو یہ بھی کرو. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام. اب بات واضح ہوئی. تحقیق کتنی حدیثیں آپ کے سامنے پیش کریں. بات یہ ہے، وقت ہے. دیکھیے اصل کیا ہے؟ اخلاص. کیا؟ اخلاص. قرآن کا مطالعہ کریں تو کیا کہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شیطان کو کیا کریں؟ بسم اللہ. یعنی کیا؟ تو وہ تو شروع کیا. میں شروع کہاں کیا؟ با یعنی استعین، توفیق، مدد، حمایت، سپورٹ اللہ سے چاہتا ہوں. یہ شروع کیا نہیں. تو ایک صاحب نے شروع کی قرآن سے لکھ پڑھنا، سورہ بقرہ تک پہنچے. کہاں تک پہنچے؟ یہ آپ لوگوں کے لیے مفید چیز ہے. کہاں پہنچے؟ سورہ بقرہ. انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. اے میرے رب تو ہی مولا. نا یعنی کیا؟ وی ہمارا. تو مولا الگ ہے. تو حدیث شریف ہے کہ سورہ بقرہ سے شیطان بھاگتا ہے. شیطان نے ان کے سر پہ قبضہ کیا. کیوں؟ اعوذ باللہ بھی نہیں پڑھی، بسم اللہ بھی نہیں پڑھی نہیں، روح نہیں تھی. انہوں نے اپنی اصلاح کے لیے مطالعہ نہیں شروع کیا. فوراً باہر نکلے، یہ مولانا کیسے؟ یہ تو جائز نہیں ہے، یہ تو اللہ کا نام ہے. کیا نام ہے؟ مولانا. اللہ کا نام ہے. شیطان آیا، ذرا صبر کرتے، ذرا صبر کرتے، سورہ تحریم تک پہنچتے. سنیے 4 نمبر آیت نوٹ کر لیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض ہوئی، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ. دیکھو مولا ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کون مولا؟ ہو. مولا نا، مولا ی، مولا ک کی، کما کم کن. اور کیا فرماتے؟ وہ جبریل مولا ہو. آیت نمبر 4. جبریل کون ہے؟ رسول کے مولا نہیں، ابھی مولا. وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر. اور بعد میں فرشتے. اب بتائیے، شیطان بھاگتا ہے سورہ بقرہ پڑھ کر، مگر یہ آگے چمٹ گیا. اب کیا جواب دیں؟
ٹیلی فون پر خواہ مخواہ پریشان، ایسے کو کیا جواب دیں؟ بھائی درس میں آئیے. تو مولا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ مولا کے معنی سرپرست، ولی، حمایت کرنے والا. تو جب جبرائیل بھی حمایت کرنے والا ہے اس کی، اور سارے مومنین ان کی حمایت کرنے والے ہیں، تو تم اے مشرکو کچھ نہیں کر سکتے. تو بات یہ ہے، چمٹے رہیے قرآن سے، لیکن کیا ہے؟ اپنی اصلاح کے لیے، پیغام کو پہنچانے کے لیے، نہ کہ فوراً ہی شروع کر دیے اعتراضات، تنقید. کئی لوگ ملیں گے آپ کو ابھی تک وہ ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کیونکہ وہ سورہ بقرہ پڑھنے کی بات ختم ہو گئی. بہرحال یہ آج کا درس تھا. وباللہ التوفیق وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. درود شریف میں مولانا پڑھتے ہیں. ہاں، یہ سوال انہوں نے بہت اچھا کیا. سنیے صاحب، کیا سوال ہے ان کا کہ درود شریف میں مولانا کہتے ہیں. اب چونکہ ہم تو بخاری کی درود شریف پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما. ابھی کہ آپ محمدیوں ملائیں، اب ہمیں عادت ہو گئی، چونکہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ محمد کو نہیں مانتے، اس لیے ہم نے عادت بنا لی محمد قلقل کے ساتھ. جی، وبارک علی محمد وعلی آل محمد، ورنہ آپ کو محمدیوں پڑھیں. تو یہ حدیث ہے. اب آپ کہتے ہیں اللہم صلی علی و سیدنا و نبینا و حبیبنا و مقتدانا محمد، یہ نماز میں نہیں چلے گا. یہ یاد رکھیے. کہاں نہیں چلے گا؟ نماز میں نہیں چلے گا. یہ یاد کر لے. درود ابراہیمی ہر جگہ ملتی ہے، کیونکہ درود ابراہیمی جب کلام نازل ہوا کہ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو سلام تو شروع ہو گئی تھی. السلام میرا سے السلام علیک یا رسول اللہ، یعنی یہ نہیں، یعنی جب پہنچتے تھے السلام علیک یا رسول اللہ، یہ سلام. اب جب یہ آیت اتری تو بولی صلاۃ کیسے؟ نبی پر صلاۃ ابھی سے پڑھیں. صلاۃ ہے نہیں جنازے کی نماز، جب کہ نبی پر تو بولے کہو اللہم صلی علی محمد. وہ الفاظ کیا ہیں جو میں نے پڑھا تھا. لہذا نماز میں آپ درود کیسی پڑھیں، سیدنا نکال دیں. البتہ خطبے میں پڑھتے ہیں، خطبے میں آپ سنے ہوں گے. تو آپ اصل میں تحقیق ہونی چاہیے نا. اب اگر میں کہوں کہ نہیں پڑھنا چاہیے تو آپ بولیں گے خطبے میں پڑھتے ہیں حرم میں. یہ کیا ہے؟ تنقیدی نظر ہے. ریسرچ، تحقیق کریں، پوچھیں میں کیوں. کیونکہ ڈاکٹر کبھی وقت کم ہے تو ہاں نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن مسئلہ حل نہیں ہوا. یہاں تو تحقیق ہو رہی ہے نا، تو خیال رکھیے گا. نماز میں کوشش کریں، باہر آپ کہہ سکتے ہیں. چلیے اور کچھ حالات حاضرہ کا سوال تھا. ہاں کہیے. یہ مہاراشٹر میں بیف بینڈ کر رہا ہے. جی غریب لوگ تو نہیں، پولیٹکس وی ناٹ ڈسکس. نہیں، وہ تو ہم نے کہہ دیا نا. حلال ہے کھانے. ہاں نہیں، وہ تو ابھی دیکھیں ہماری جو جماعتیں کام کر رہی ہیں نا، وہ ہیں لگے ہوئے ہیں، وہ کر رہے ہیں محنت. تو ہمیں تو دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی حمایت میں رہے. اور ویسے ہیں اللہ تعالیٰ، چونکہ ابھی ہو گیا نا جو خصیم و مبین ہے، تو وہ تو اللہ سے جھگڑا مول لیا ہے، تو ہمیں اس کی فکر ہی نہیں. بھائی وہ خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے وہ تو کہہ رہے تھے کہ میرے اونٹ دے دو. یہ وہ خصیم و مبین اللہ سے جھگڑا انہوں نے مول لیا ہے کہ ہم اطمینان سے اپنا کام اصل لوگوں تک پیغام پہنچائیں. چلیے اور کچھ دعا. پرندوں کا حلال ہونا کس آیت سے ہم یاد جو آیت ہے چوپائے کا ہوتا ہے. ہاں یہ پرندے کے حلال کہاں سے؟ ہاں یہ ان کا خرگوش بھی کھاتے ہیں. یہ خرگوش کا حلال کہاں سے؟ کیا چیز؟ خرگوش کھاتے ہیں. ہاں وہ چونکہ ابھی جتنا ہو سکا دوسرے احادیث ہیں نا، اس میں چوپائے کچھ حرام بھی ہیں. ابھی یہاں تو ذکر کس کا ہے؟ حمیر کا اور ان کا ہے، لیکن جو چیر پھاڑ کر کھاتے ہیں جانور وہ حرام ہے، اور جو چیر پھاڑ کر نہیں کھاتے وہ حلال ہے. تو خرگوش چرتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا. تو انہوں نے سوال کیوں کیا کہ لوگوں میں بڑی غلط فہمی ہے. وہ کہتے ہیں خرگوش کو پنجہ ہے، تو آپ سے ہم نے یہ نہیں فرمایا کہ پنجہ. وہ کیا کرتا ہے؟ خرگوش چرتا ہے، گھاس کھاتا ہے. تو پنجے کو تو مرغی کے بھی پنجہ ہے رہتا ہے نا، اصل میں چیر پھاڑ کر کھانے والے یہ جانور حرام ہے. اور پرندوں کا پھر احادیث وغیرہ میں ذکر ہے، سمجھے نا. مچھلی کا بھی، مچھلی کا تو قرآن شریف میں ذکر ہے. تو بہرحال آپ کا حق تھا، لیکن کہ اب ہم کتنا حق ادا کریں، اتنا بھی ہو کافی. لیکن اچھا وہ نشاندہی کی تو اگلے آیتیں آئیں گے اس پر. جی انعام پر اس کی وضاحت ہو چکی ہے پوری. جی کیا چیز؟ ہاں ہمارے یہاں تو دیکھیے اصل میں ہم لوگ مذہب پر عمل کرتے ہیں نا. جھینگا مکرو، بونگل مکرو، اور کیا شارک مکرو، سب حلال. معافی میں حلال. تو آیتوں پر بات
चले اس میں آگے ہے نا یہ آئے